بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علل نقص، اس سے پہلے کے سبق میں علت کی تعریف اور علت کی پہلی قسم علل زیادت کا بیان آپ نے پڑھا کہ علت کی دو قسمیں ہیں، علل زیادت، علل نقص۔ علل زیادت کے متعلق آپ نے پڑھ لیا کہ علل زیادت تین ہے: تزیل، ترفیل، تصویر۔ جن اجزاء یا کلمات میں یہ واقع ہوں ان کو مرفل، مزیل، مسبق کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے جان لیا کہ علت کا جو وقوع ہوتا ہے وہ خاص ہے عروض اور ضرب میں، یعنی مصرع اولیٰ کے آخری رکن میں اور مصرع ثانیہ کے آخری رکن میں علت کا وقوع ہوتا ہے۔ عروض و ضرب کے علاوہ جو حشوی اجزاء ہیں ان کے اندر علت کا وقوع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی علت عروض و ضرب کے علاوہ میں واقع ہو رہی ہے تو اب اس کو علت نہیں بلکہ اس کو زحاف کا نائب مانا جائے گا، اسے زحاف کا قائم مقام کر دیا جائے گا، کیونکہ حشوی اجزاء میں عروض و ضرب کے علاوہ جو اجزاء ہوتے ہیں حشوی اجزاء کہلاتے ہیں، ان میں عام طور سے وقوع زحافات کا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی علت واقع ہو رہی ہے حشوی اجزاء میں تو وہ علت قائم مقام ہوگی زحافات کے۔ ایسے ہی زحافات واقع ہوتے ہیں حشوی اجزاء میں، اگر کوئی زحاف عروض یا ضرب میں واقع ہو رہا ہے تو اس کو قائم مقام مانا جائے گا علت کے، جیسا کہ ما سبق میں کہا تھا کہ اس زحاف کو جاری مجرا علت کہا جاتا ہے، جہاں زحاف کی تعریف کی تھی وہاں کہا تھا۔ حاصل یہ کہ علت کی تین قسمیں، علل زیادت آپ نے پڑھی، علت کی پہلی قسم کی۔ اب دوسری قسم علل نقص۔ علل نقص ہیں کتنی؟ تو یہ آپ نے پڑھ لیا کہ 9 ہیں کیا کیا اور کیسے کیسے، ان کو آپ یہاں سے پڑھیں دیکھیں۔ نمبر 1 حذف۔ تو علل زیادت علل نقص کے ناموں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علل زیادت میں کیا ہوگا، علل نقص میں کیا ہوگا۔ تین آپ نے پڑھی، ان تینوں میں اصل کلمہ اصل جس پر اضافہ ہوا تھا، ایک حرف کا یا 2 حرف کا۔ اب علل نقص میں کیا ہوگا؟ جو اصل کلمات، اصل اجزاء، ارکان ہیں، ان سے حرف یا حرفوں کو گھٹایا جائے گا وقت ضرورت۔ تو نمبر 1 حذف۔ حذف کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جز کے اخیر سے سبب خفیف گرا دینا۔ ضرورت پڑی آپ کو 2 حرفوں کو کم کرنے کی، اور جس سے آپ کو 2 حرف کم کرنا پڑ رہے ہیں وہ جز عروض یا ضرب ہے، یہ بھی خیال رکھیں۔ وہ جز عروض یا ضرب ہے، یعنی مصرع اولیٰ کا آخری رکن ہے یا مصرع ثانیہ کا آخری رکن ہے۔ تو اگر آپ کو کسی مصرع اولیٰ کے اخیر سے یا مصرع ثانیہ کے اخیر سے جو اجزاء جو جز ہیں ان میں سے 2 حرف کم کرنے کی ضرورت پڑے اخیر سے، یعنی سبب خفیف گرانے کی، آپ کو حاجت پڑے کہ آپ گرا دیں تو گرا سکتے ہیں، اور ایسی تغیر، ایسی تبدیلی کا نام حذف رکھا جائے گا اور اس جز کو محذوف کہا جائے گا۔ جز کے اخیر سے سبب خفیف گرا دینا، جیسے فاعلاتن سے فاعلن، تو فاعلاتن
سے جب تن کو گرایا بچا فاعلا، اسی فاعلا کو استعمال یا اطلاق یا اس کا تلفظ کرتے ہیں فاعلن کے وزن پر، الا کی جگہ پر علن ہے، فا کی جگہ فا۔ ہاں تو اسے کہتے ہیں حذف، یعنی جز کے اخیر سے سبب خفیف گرا دینا۔ اور یہ جز کون سا ہوگا؟ ہاں یہ وہ جز جو محل عروض میں ہو یا محل ضرب میں ہو۔ محل عروض و محل ضرب سے کیا مراد تو بتایا جا چکا ہے۔ مصرع اولا کا جو آخری رکن ہوتا ہے، جو آخری جز ہوتا ہے وہ عروض کہلاتا ہے، اور مصرع ثانیہ کا جو آخری جز آخری رکن ہوتا ہے وہ ضرب کہلاتا ہے۔ نمبر 2 قطف۔ ہاں قطف، قطف کسے کہتے ہیں تو حذف مع الاصل کو قطف کہتے ہیں۔ حذف کسے کہتے ہیں تو حذف آپ نے پڑھا ابھی کہ حذف نام ہے جس کے اخیر سے سبب خفیف گرا دینا، اور اصل کسے کہتے ہیں تو اصل آپ نے پڑھا تھا ضعافات مفردہ میں 5ویں متحرک کو ساکن کر دینا، 5ویں متحرک کو ساکن کر دینا یہ اصل ہے۔ تو کسی جز کے 5ویں متحرک کو ساکن کرنا اور اخیر سے سبب خفیف گرا دینا کہلائے گا قطف۔ یعنی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ جز کے 5ویں متحرک کو ساکن کر دیں تو آپ کی بات بن جائے جز کا، اور ساتھ ہی ساتھ جز کا جو جز کے آخر میں جو سبب خفیف ہے اسے بھی گرا دیا جائے۔ اگر ایسی حاجت ضرورت شعر و شاعری کے وقت آپ کو پڑ رہی ہے تو آپ یہ تبدیلی، یہ تغیر واقع کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ جز جو محل عروض میں ہے یا محل ضرب میں ہے، آپ اس کے 5ویں متحرک کو ساکن کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سبب خفیف کو گرانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ حاجت ضرورت پیش آئی تو آپ ایسی تبدیلی، ایسا تغیر واقع کر سکتے ہیں عروض یا ضرب میں۔ اور ایسا تغیر، ایسی تبدیلی کا نام عروضیوں نے قطف رکھا ہے، اور جس جز کے اندر یعنی جس عروض یا ضرب میں یہ تبدیلی واقع ہوگی اسے مخطوف کہا جائے گا۔ قطف کہتے ہیں حذف مع الاصل، یعنی 5ویں متحرک کو ساکن اور آخری سبب خفیف کو ساقط کرنا، گرانا۔ جیسے مفاعلۃ سے فعول، مفاعلۃ سے فعول، تو مفاعلۃ میں پہلے آپ لام کو ساکن کریں گے جو 5واں متحرک ہے، مفا 3 الا 5واں لام جو ساکن ہے پہلے آپ اسے متحرک ہے، پہلے آپ اسے ساکن کر دیں گے مفاعلتن، مفاعلتن، ٹھیک۔ ایک تبدیلی، ایک تغیر آپ نے کیا کہ 5ویں متحرک کو ساکن کر دیا آپ نے۔ اب التن 2 سبب ہے، تو جو سبب اخیر میں ہے اسے گرا دیں گے، آپ تن کو گرا دیں گے، بچا مفاعل وقت مجموع سبب خفیف، یہ بچا مفاعل۔ اسی مفاعل کو فعول کہیں گے، مفا کی جگہ فعول اور ال کی جگہ لن۔ مفاعل یہ غیر مانوس، غیر مستعمل ہے، اس لیے مفاعل کی جگہ میں فعول لے آئے۔ اس طرح کی تبدیلی اور تغیر کو قطف کہتے ہیں۔ جس عروض یا جس ضرب میں یہ واقع ہو اسے مقطوف کہا جائے گا۔ نمبر 3 قطع۔ قطع کسے کہتے ہیں؟ وقت مجموع کے ساکن کو گرا کر اس کے ماقبل کو ساکن کرنا۔ وقت مجموع جو اخیر میں ہے، جس کے اخیر میں ہے، کسی جز کے اخیر میں وقت مجموع ہے تو اس وقت مجموع کے ساکن کو آپ گرا دیں
اور ساکن سے پہلے جو متحرک تھا اسے ساکن کر دیں۔ مثال کے طور پر کیا مثال دیے؟ ہاں، فاعل، فاعل، فاعل کے نون ایلن یہ ہے وتد مجموع، فاعل یہ ہے وتد مجموع۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کریں گے یہ کہ پہلے نون کو گرا دیں گے، آپ گرا دیا آپ نے تو بچا فاعل، فاعل۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ جو لو ہے لام متحرک مضموم اسے کر دیں گے ساکن، ہو جائے گا فاعل، فاعل۔ اسی فاعل کو کہیں گے فعل، فعل، فا کی جگہ فعل کی جگہ لن، ہاں کیونکہ فاعل یہ غیر مانوس غیر مستعمل ہے اور فعل یہ مستعمل ہے مانوس ہے، لہذا فاعل کی جگہ پہ انہی حرکات و سکنات کے ساتھ جز لائیں گے فعل، ہاں متحرک کی جگہ متحرک، ساکن کی جگہ ساکن۔ ایسی تبدیلی، ایسے تغیر کا نام کیا ہے؟ قطع ہے۔ یعنی کیا؟ وقت مجموع کا جو ساکن ہے اسے گرا دینا اور ساکن سے پہلے والا جو متحرک تھا اسے ساکن کر دینا، یہ کہلاتا ہے قطع۔ نمبر 4 بطر، بطر کہتے ہیں قطع مع الحذف کو، قطع مع الحذف کو۔ تو حذف آپ نے پڑھا، حذف نام ہے جس کے آخر سے سبب خفیف گرا دینا، اور قطع نام ہے وقت مجموع کے ساکن کو گرا کر اس کے ماقبل کو ساکن کرنا۔ تو جس جز یا عروض میں یہ دونوں ایک ساتھ واقع ہوں، یعنی قطع بھی واقع ہو اور ساتھ ہی ساتھ حذف بھی واقع ہو، تو ایسی تبدیلی، ایسے تغیر کو بطر اور اس جز کو ابتر کہا جائے گا۔ ہاں، تو قطع مع الحذف یعنی قطع کے ساتھ آخری سبب کو گرا دینا، جیسے فعول، کیا ہے؟ فعول۔ تو فعول میں پہلے آپ حذف کریں، حذف آپ نے جانا کہ حذف کہتے ہیں سبب خفیف کو گرا دینا جس کے اخیر سے، فعول میں لن یہ سبب خفیف ہے، اسے آپ نے گرا دیا، بچا فعو میں آپ نے قطع کیا، یعنی وقت مجموع کے ساکن کو گرا کر اس کے ماقبل کو ساکن کیا۔ تو فعو جو وقت مجموع ہے اس کا ساکن واو ہے، اسے آپ نے گرا دیا، بچا فعو لن تھا، حذف کی وجہ سے آپ نے لن گرا دیا، بچا فعو میں آپ نے قطع کیا، یعنی واو کو گرایا، واو سے پہلے جو عین ہے اس کو ساکن کیا، تو کیا بچا؟ بچا فع۔ ہاں، اسی فع کو فع استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک جز ہے۔ ہاں، بعد تغیر، بعد وقوع تغیر، بعد وقوع تبدیلی فعول، فع بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، فع کو فع کر دیا۔ ہاں، تو قطع مع الحذف کو بطر کہتے ہیں، جس عروض جس جز میں یہ واقع ہو اس کو ابتر کہا جائے گا۔ ہاں، چلیے کل یہ 4 یاد کر کے لائیے، باقی 5 کل پڑھاتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔